ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ کام تو ہی کر۔ تلوار لی، گرمی سخت ہے، نکلا اس انداز سے کہ نعوذ باللہ من ذالک آج محمد مصطفیٰ کو ہمیشہ کے لیے میں ختم کر دوں۔ جب انسان ایسے ارادے سے نکلتا ہے اس کی آنکھوں کی سرخی بدل جاتی ہے، تیور بدل جاتے ہیں، کہتے فلاں آدمی قاتل، اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں، ایسی سرخی دوڑتی ہے، غم و غصہ کے اثار ہوتے ہیں۔ تلوار لیے چلا جا رہا ہے، راستے میں ایک انسان ملتا ہے جس کا نام ہے نعیم بن مسعود۔ وہ پوچھتا ہے عمر کدھر جا رہا ہے؟ عمر دھڑلے دار انسان ہے، بے خوف نہ ڈر ہے، بہادر ہے، کوئی پرواہ نہیں، سیدھی بات بتا دی، نعوذ باللہ من ذالک میں شمع رسالت کو گل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے انسان، اگر تو اتنا بہادر ہے، اتنا نڈر ہے، اتنا دلیر ہے، اتنا غیرت مند ہے، تو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ تیری بہن پہنوئی اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، پہلے ان کا کام تو تمام کر لے، پھر ان کی طرف جانا، اپنے گھر کی پہلے صفائی کر۔ عمر یہ بات تانا سنتے فوراً واپس پلٹا، اپنی بہن پہنوئی کے گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، زوردار دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، فوری بھانپ گئے، اتنی زوردار دستک سوائے عمر کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ فوری قرآن حکیم کی ان اوراق کو سنبھالا، لپیٹا، چھپا دیا، کیونکہ عمر ابھی کافر ہے، جابر بھی ہے، زیادتی کرے گا، کہیں گستاخی نہ کرے، کہیں قرآن پاک کے اوراق کی بے ادبی نہ کر دے، اس کو چھپا دیا۔ دروازہ کھولا، کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ پہلے رپورٹ موجود تھی۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے تھے، تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم اس کے اوپر جو قرآن اترا اس کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا کہ یہ دین چھوڑ دو ورنہ میں یوں کر دوں گا، تو کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ بلاخر مار کھاتے کھاتے بہن بہت زیادہ شدید زخمی ہو جاتی ہے، ادھر دوسری طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر مسلمان ہیں، تقریباً 38 کے قریب تعداد تھی، وہ دار ارقم پہ بیٹھ کر وہاں تدریس کا سلسلہ کرتے، تعلیم و تعلم کر کلاس لگاتے، اپنے غلاموں کی تربیت کرتے، تعلیم دیتے، قرآن کی آیات سے آگاہ کرتے، وہاں وہ ہاتھ اٹھا کے دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے۔ پھر کہا نہیں، بہتر ہے عمر بن خطاب عطا کر دے، اس کمزور دین کو طاقت عطا کر، اس دین کی کمزوری کو ختم فرما۔ مولا میں تیری بارگاہ میں دعا بھی کر رہا ہوں، عمر کے دل پہ نگاہ بھی کر رہا ہوں کہ مولا اس عمر کے دل کو نرم کر دے، کفر کے تالے توڑ دے، شرک کی زنجیریں توڑ دے، مجھے عمر عطا کر دے۔ ادھر عمر کا عمل کیا ہے؟ بہن بنوئی کو مارنا پیٹنا تشدد کرنا۔ اللہ کے محبوب کا عمل کیا ہے؟ نگاہ بھی فرما رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے ہیں، گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ سے عمر کو مانگا جا رہا ہے۔ بالآخر یزکی ہم کی نگاہ تاثیر بن کے عمر کے دل پہ اثر کرتی ہے، بہن بولتی ہے اے عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، اسی کا خون میری گردنوں رگوں کے اندر گردش کر رہا ہے، میری جان جا سکتی ہے، جہان جا سکتا ہے،
لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا. یہ کان کھول کے سن لے، سارا جہان چھوڑ سکتی ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتی. ادھر اللہ کے محبوب کی دعا یزکیہم، نگاہ بھی آ رہی ہے، دعا بھی آ رہی ہے. جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیفیت بدل گئی، جسم پہ کپ کپی آئی. کہنے لگا اے بہن، بہنوئی، مجھے وہ قرآن دکھا تو دو، میں اس کی زیارت تو کر لوں، اس کی تلاوت تو کر لوں، اس کلام کو دیکھ تو لوں، وہ ہے کیا؟ جواب ملتا ہے لا یمسہ الا المتطہرون، یہ پاک قرآن ہے، اس کو ناپاک ٹچ نہیں کر سکتا، مس نہیں کر سکتا. پہلے اپنے آپ کو پاک تو کر، اپنے آپ کو پاک کر، اس قابل بنا کے ان قرآن کی آیات کو تو دیکھ سکے. کیونکہ قبولیت تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو چکی تھی، جو رب کی بارگاہ میں دعا تھی. یزکیہم کی نگاہ اثر کر گئی، نگاہ کیمیا نے تاثیر دکھا دی. بہن کے گھر ہی غسل کر دیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. کہتے اب تو دکھاؤ. جب قرآن پاک دکھایا گیا، روایتوں میں آتے ہیں مختلف صورتوں کا ذکر ہے، زیادہ تر مشہور ہے کہ سورہ طٰہٰ سامنے آئی. نظر پڑتی گئی، دل کی دنیا بدلتی گئی، چھم چھم آنسو گرنے لگ گئے. یزکیہم کی نگاہ مسلسل کام کرتی جا رہی ہے، دل سے سیاہی کو دھوتی جا رہی ہے، قبولیت کے لیے التجائیں کرتی جا رہی ہے. دل کی دنیا بدل گئی، حالات دیکھے، قرآن پاک کو بند کر دیا. کہنے لگا میرے بھائی، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ ترس کھاؤ، میرے ساتھ تم چلو، سفارشی بن کے چلو، مجھے اس لجپال آقا کی بارگاہ میں لے کے چلو. میں نے زندگی کو برباد کر دیا، مسلمانوں پہ مظالم کی انتہا کر دی، تشدد کی انتہا کر دی، میں نے ساری زندگی مظالم کیے، میں بہت بڑا مجرم ہوں بارگاہ مصطفیٰ کا. میرے ساتھ چلو، آقا کی بارگاہ میں مجھے اس مجرمانہ انداز میں لے کے چلو تاکہ میں معافی مانگ سکوں. بہنوئی ساتھ چلتا ہے، راستے میں شاعر اس کی اچھے طریقے سے حالت کی ترجمانی کرتا ہے. گلے میں خود ہی عمر پٹکا ڈال لیتے ہیں، اپنے آپ کو مجرم بناتے ہیں، کیونکہ جب پولیس کسی مجرم کو پکڑتی ہے تو پھر او تو نہیں دیکھتی، گریبان سے پکڑ لیتی ہے، بالوں سے پکڑ لیتی ہے، رسوا کرتی ہے، گھسیٹ کر لے جاتی ہے، تشدد کرتی ہے. عمر اپنے آپ کو پہلے ہی تیار ہے کہ میں ہے جو مجرم، اپنے گلے میں پٹکا ڈال لیتا ہوں. شاعر کہتا ہے آیا سا مارنے نو مار مقامنے نو، مینو مار دے لے چلو. آیا سا مارنے نو مار مقامنے نو، مینو مار دے لے چلو. متا عمر دی عمر برباد جاوے، جتھے عمر سنوار دے لے چلو. یعنی گھر سے نکلا تھا مارنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، شمع رسال کو گل کرنے کے لیے نکلا تھا، اب مجھے مارو. مارنے کے لیے تھا، اب مجھے مارو کیونکہ میں مجرم ہوں. متا عمر دی عمر برباد جاوے، جتھے عمر سنوار دے لے چلو. کیونکہ ایک عمر سے مراد ذات عمر ہے، ایک عمر سے مراد حیات عمر ہے. یعنی متا عمر دی عمر برباد جاوے، پہلی عمر سے مراد ذات عمر، دوسری عمر سے مراد حیات عمر. متا عمر دی عمر برباد جاوے، جتھے عمر سنوار دے لے چلو. چلتے جا رہے ہیں، یا ذہن میں ایک بات آ گئی. ایک صحابی بوڑھا تھا، 50-60 سال کے قریب اس کی عمر تھی. کسی نے پوچھا بابا عمر کتنی ہے؟ بابا کہتا ہے تقریباً 10 سال. سیل بھی حیران ہے، حاضرین بھی حیران ہے کہ بابا کیسی بات کرتا ہے، بال سفیدی کی طرف جا رہے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں. بابا کہتے ہیں عمر میری 10 سال ہے.
عمر اس کی تقریباً 50-60 سال ہے. بابا یہ کیا بات کرتے ہو، سمجھ نہیں آ رہی. کہتے سمجھ جاؤ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری عمر 10 سال ہی ہے. تجسس پیدا ہوا کہ بابا اتنا سٹریس ہے اپنے موقف پہ. حقیقت کیا ہے؟ بابا سمجھا دو، بال سفیدی کی طرف جا رہے ہیں، تم کہتے ہو میری عمر 10 سال ہے. بابا کہتا ہے یارو میری عمر 10 سال ہے کیونکہ پہلی زندگی میں نے کفر میں گزاری ہے، جہالت کی تاریکی ظلمت میں گزاری ہے. 10 سال ہوئے ہیں میں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے، نور ایمان ملا ہے. پہلی زندگی نہیں، پہلی عمر نہیں، وہ برباد ہو گئی، وہ عقارت چلی گئی. زندگی وہی زندگی ہے جو غلامی مصطفیٰ میں زندگی ہے. وہ ابھی 10 سال ہوئے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی 10 سال ہے، باقی سب ضائع چلی گئی. متا عمر دی عمر برباد جاوے، جتھے عمر سنوارتے لے چلو، مجھے لے چلو جہاں عمر سنورتی ہے، جہاں زندگیاں بنتی ہیں، جہاں قسمتیں بدلتی ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، مجھے وہاں لے کے چلو. آیا سمار مقام مینو مار دے لے چلو. متا عمر دی عمر برباد جاوے، جتھے عمر سنوارتے لے چلو. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، کیواڑ اندر دروازے کے سوراخوں سے مٹھی بھر مسلمان تھے، تقریباً 38 کے قریب تھے. جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، کہتے اب کیا بنے گا؟ بڑا جابر، بڑا سخت دلیر، نڈار، بہادر، اب یہ کیا کرے گا؟ کوئی گستاخی کرے گا؟ اللہ کے محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں. ہاتھ آپ کے چچا عباس بیٹھے ہیں، بڑے بہادر تھے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ. وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے گا تو ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے. اگر ارادہ غلط ہوگا تو عمر کی تلوار سے سر قلم کر دوں گا. اتنے بہادر تھے جانسارے مصطفیٰ، اپنی جانیں بھی مصطفیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار تھے. جب سرکار دو عالم سنتے ہیں یہ جذبہ جان ساری میرے غلاموں میں موجود ہے، عمر جیسے بہادر انسان کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، مسکرا کے فرمایا دروازہ کھول دو. عمر خود نہیں آ رہا، عمر بلایا جا. باقی سارے صحابہ کرام حضور کے مرید ہیں، عمر بن خطاب حضور کی مراد ہیں. مرید وہ ہوتا ہے جو ارادہ کر کے آتا ہے، مراد وہ ہوتی ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے. رب سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے عہدہ دے دے، مجھے منصب دے دے، مجھے مال دے دے. جس چیز کو مانگا جاتا ہے وہ مراد ہوتی ہے، جو ارادہ کر کے آتا ہے وہ مرید ہوتا ہے. باقی صحابہ مرید بن کے آئے، عمر مراد بن کے. جب سامنے ہوئے، گلے میں کپڑا تھا، سرکار نے کپڑا پکڑ پوچھا عمر کیا ارادہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسلام لانے کے لیے آیا ہوں، سابقہ غلطیاں گناہ معاف کرانے آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اپنے غلاموں کی صف میں شامل کر لیجیے. اللہ کے محبوب نے نکاح بھی فرمائی، دعا بھی فرمائی. یزکیہم کی نکاح نے اثر دکھایا، کلمہ شہادت پڑھایا. سارے حاضرین کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. پھر عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم بھی تو حق پر ہیں. عرض کی یا رسول اللہ اب وہ کمزوری کا وقت ختم ہو گیا، اب دروازے کھول دو، اب آپ کا غلام آ چکا ہے. جو یہ تلوار آج تک اسلام کے خلاف بے نیام رہی ہے، تا دم زیست یہ تلوار اسلام کے حق اور دفاع میں چلے گی. آپ اٹھیں، آپ کا غلام ساتھ چلتا ہے. اب مکہ کی گلیوں میں بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند ہوگا.
کلمہ طیبہ کا ذکر ہوگا، اور اے آقا تم چلو، ہم غلام بن کے، محافظ بن کے، نگہبان بن کے آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ میں دیکھتا ہوں کون ماں کا لال آپ کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھا سکتا ہے؟ دو رو بن گئی، ایک رو کے سامنے آپ کے چچا، ایک رو کی قیادت عمر بن خطاب کر رہے ہیں۔ گلی کوچے کے اندر نعرہ تکبیر اور رسالت بلند ہو رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ دنگ ہیں، حیران ہیں کہ آج کیا ہو گیا، جب دیکھتے ہیں کہ عمر غلام مصطفیٰ بن چکا ہے، تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا۔ پہلے مسلمان چھپ کر دروازے بند کر کے نماز پڑھتے تھے، ڈرتے تھے، عمر کے آنے سے ڈر ختم ہو گیا۔ علال اعلان گلی کوچوں میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طواف فرمائیے۔ میں دیکھتا ہوں کون آپ کی طرف آ سکتا ہے، کس کی جرت ہو سکتی ہے؟ یہ عمر وہ ہیں جن کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے، وہ راستہ، شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے، وہ گلی چھوڑ جاتا ہے جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے۔ تو یہ ساری نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ یزکیہم کی ظرف نے عمر کے کفر زدہ دل کو تبدیل کر دیا، کفر کے تالے توڑ دیے، زنجیریں توڑ دی۔ تو سامنے محترم، ایک آدمی عاص بن ویل یمنی تاجر تھا، مکے میں آیا تجارت کے سلسلے میں، کسی دوست کے پاس ٹھہرا، انہوں نے بتایا بھائی مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو چکا ہے، جس کی طرف وہ توجہ کرتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کا دین بھول جاتا ہے، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس جادوگر سے بچ کے رہنا، کیونکہ دستور تھا کہ جو بھی مکے میں آتا پہلے حرم کعبہ میں جا کے حاضری دیتا، اس کا کوئی بھی عقیدہ تھا، کعبہ کی مرکزیت ہر حال میں قائم تھی، حتیٰ کہ ایسی قوم بھی ملتی ہے جو ننگے بھی طواف کرتے تھے، لیکن پوری دل کی دنیا کا مرکز یہ اللہ کا گھر تھا۔ حرم میں جائیں گے تو محتاط جانا، اس جوان سے بچ کے رہنا، وہ وہاں تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں۔ عاص بن ویل کہتے ہیں میں گیا، اپنے دوست کے مشورے کو قیمتی سمجھا، اپنے کانوں میں روئی کے بڑے بنا کر پھونک لیے، تاکہ اس جادوگر جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہیں ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ طواف کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ ایک جوان منموہنی شکل کا مالک، خوبصورت چہرے کا مالک، بڑے حسین انداز میں گفتگو فرما رہا ہے، لوگ سامنے کھڑے ہیں، رہا نہ جا سکا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، آپ نے یزکیہم کی نگاہ فرمائی، عاص بن ویل کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدلنے لگ گئی، یوں محسوس ہوا کوئی میرے دل سے چیز کھرچ رہا ہے، کپ کپی تاری ہوئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا جس دوست نے مجھے بتایا تھا نا وہ سچ ہی بتایا ہے، کہ جس کی طرف وہ نگاہ فرماتا ہے اس کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے، جو اس کی آواز کو سن لیتا ہے اس کا گرویدہ بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے گھر جاتا ہے۔ اب بہتر ہے کہ میں اس جوان کے سامنے سے ہٹ جاؤں، اپنے مکان پہ جا کے سوتا ہوں، آرام کرتا ہوں، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ لیٹ گیا۔ اس انسان کو نیند بڑا کب آئے گی جو نگاہ مصطفیٰ جس پہ پڑ جائے؟ دل کے اندر ایک طوفان ہے، نبض کے اندر ایک ہیجان ہے، جذبات ابھرتے جا رہے، دل کے اندر ایک طوفان اٹھتا ہے۔ اے آنسو کو بچہ ہے، تو کوئی نادان ہے، تو احمق ہے، تو دنیا بھر کا تاجر ہے، منجا ہوا تاجر ہے، کیسی بولی باتیں کرتا ہے، کانوں میں روئی ڈال کے گیا ہے۔ اٹھ جا کے پھر کھڑا ہو، اس آقا کی بات کو سن، تجزیہ کر، انالیسس کر، ان کی باتوں کو سن، سمجھ کیا وہ باتیں کیسی ہیں۔ اگر باتیں اچھی ہیں تو قبول کر، اگر غلط ہوئی تو مسترد کر دینا۔ تو کوئی بچہ جس پہ جادو چل جائے گا؟
تو دنیا بھر کا بہت ماہر تاجر ہے. تاجر لوگ باقی لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. دور دور کی منڈیوں میں جاتے ہیں, سوداگری کرتے ہیں, نئے لوگوں سے واسطے پڑھتے ہیں, کاروبار کو سمجھتے ہیں, تجزیے کرتے ہیں. جاؤ اٹھ دوبارہ پھر چل. آس بن ویل کو نیند نہ آئی, کروٹیں بدلتا رہا, لیکن دل کے اندر پھر آواز آتی ہے, ایک صدا آتی ہے, خیر کا کام کرنے والے اٹھ, جلدی کر جلدی کر. پھر وہ کوشش کرتا ہے نیند آ جائے. نیند کیسے بھلا آئے گی؟ پھر آ گیا. ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہی حرم کے اندر اپنا منصب نبوت ادا فرما رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں, یتلو علیہم آیات کا ویعلم الکتابہ کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں, اور تیسرا فریضہ یزکیہم کی نگاہ بھی فرما رہے ہیں. جب پھر دوبارہ آ گیا آس, نظر پڑی, نظر پڑتے دل کی دنیا بدل گئی, حرکت تیز ہو گئی. 2-4 منٹ بات سنی, بے ساختہ بلند آواز سے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. جب عام انسان ہے وہ قرآن کی تلاوت سے نرم ہو جاتا ہے. جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کی بلند آواز تلاوت پہ کفار مکہ نے کہا پابندی لو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز لوگ سنتے ہیں, مشرف کا اسلام ہو جاتے ہیں. قرآن کی یہ تفسیر ہے کہ تلاوت دل کی دنیا بدل دیتی ہے, دل کے زنگ اتر جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ حکمت و تفسیر سے مانتے ہیں, کچھ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں, جیسے عمر بن خطاب تھا, جن پہ نہ قرآن کی تلاوت پہلے اثر کر رہی تھی نہ حکمت و دلائی کی باتیں اثر کرتی تھیں. وہاں ان کے لیے یزکیہم کی نگاہ رب کے نات نے محبوب کو عطا فرمائی کہ جس کے طرف توجہ فرمائیں گے دل کی دنیا بدل جائے گی. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہا در کے بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جب مصطفیٰ توجہ فرماتے ہیں پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے, قسمت سنور جاتی ہے. تو یہ یزکیہم کی نگاہ, آج کی اندر بھی یہ ذمہ داریاں تینوں وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ وقت کے علماء اور مشائخ کی ذمہ داری.